السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 6 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اب تک جو آیات ہم نے پڑھی ان میں سب سے پہلی آیت میں اللہ کی تعریف اور حمد ہم نے پڑھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی اس میں، پھر کتاب کی خوبی پڑھا تھا، پھر کتاب کو یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا گیا، اور آیت 5 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ لوگ گمراہی کا شکار اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، اور وہ سارا کچھ جو وہ لوگ کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، سوائے اس کے جو قرآن اور صحیح حدیث میں لکھا ہوا طریقہ اور علم ملتا ہے۔ جس بات کی دلیل، جس بات کا پروف قرآن یا سنت سے ملے، بس وہی صحیح دین ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی کو ماننا چاہیے۔ اچھا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑنے والی بات بھی کہی گئی تھی نا لاسٹ لیسن میں، تو اس کی سب سے بڑی مثال تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا یا اولاد قرار دینا، پھر ہر شرکیہ بات بھی سب سے جھوٹی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسی بات یا ایسے ایٹریبیوٹس اللہ کے لیے کہہ دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی۔ مثلا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، تو اس سے یہ کہنا کہ اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یہ بھی بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ پر۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے والے کو معاف ضرور کرتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ کافر ہے، جہنمی ہے یا جنتی بھی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کسی کے انجام کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تو بے سوچے سمجھے بھی کوئی بھی کچھ بھی کہہ دینا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو لائٹلی نہ لیں، یہ بہت سیریس معاملہ ثابت ہو سکتا ہے آخرت میں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 6 ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ترجمہ اس کا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں گے، گواہ دینے والے ہو اگر یہ اس حدیث پر ایمان نہ لائیں۔ آیت کا پہلا حصہ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اندیشہ ہے کہ آپ اپنی جان کو گھلا ڈالیں، ختم کر دیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ڈپریشن میں، غم میں اپنی جان کھو دیں، گنوا دیں۔ کس چیز کا غم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ علی آثارہم، لوگوں کے پیچھے، لوگوں پر افسوس کر کے۔ لوگوں پر افسوس کیوں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ وہ اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث کا لفظ جو ہے اس کا میننگ کیا ہوگا؟ حدیث یعنی اس بات پر، اس تعلیم پر، کون سی؟ قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے لوگوں تک صحیح علم کو پہنچایا اللہ کی طرف سے، لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ ان میں سے قرآن کو نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں لائے، اپنے ہی پرانے طریقے پر، غلط عقیدوں پر ڈٹے رہے، شرک اور جھوٹ کے اندھیروں سے نکلنا نہیں چاہا۔ تو یہ افسوس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھر جاتا تھا کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ اگر انہوں نے قرآن کو مان کر اس پر عمل نہیں کیا
تو یہ دوزخ کے مستحق ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے اگر انہوں نے اپنے غلط طریقوں کو نہ چھوڑا تو۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور غم کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کی اصلاح کی تڑپ تھی، لوگوں کا کنسرن تھا، لوگوں کے لیے خیر خواہی تھی، اور دین کا کام اس تڑپ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا اصلاح کا کام ہمدردی اور نرمی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے جو درس دیتے ہیں، تو ایسے درس دینے والے کے الفاظ میں پرزور میسج ضرور ہوتا ہے، لیکن سننے والے کا دل دین کی طرف مائل ہوتا ہے نرمی سے، درس دینے والے کی ہمدردی سے، خیر خواہی اور ان کے اپنے دل کے اخلاص سے۔ یعنی گناہ اور شرک میں مبتلا ہونے والے لوگوں کے ساتھ ماں باپ والی فکر اور غم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں اس کو گرنے کا خطرہ ہو، مثلا کسی پہاڑ پر یا پھسلنے کی جگہ پر، جیسے واٹر فال کے قریب کھڑا ہوا ہے، یا مین روڈ کے پاس جہاں گاڑیاں تیزی سے جا رہی ہوں، تو کیا بے فکر ہو کر چھوڑ دینا مناسب ہوگا؟ مرے تو مرے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ معاملہ کر سکتے ہیں ہم؟ جس کے دل میں خلوص ہو اور سچی خیر خواہی ہو، وہ اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ بس یہی ہے اس آیت کا مفہوم۔ اسی طرح سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم، اتنی فکر کیوں تھی؟ اس حد تک کہ وہ لوگوں پر افسوس کر کے اپنی جان گنوانے پر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا منظر بھی دکھایا گیا اور جہنم کا نظارہ بھی۔ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ، اس کے شعلے اور ہولناکی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہر وہ انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور نبی کی نافرمانی کرے گا، اس کا ٹھکانہ آخرت میں یہی ہوگا۔ ہر انسان جو گمراہ ہوگا وہ آگ میں جا بسے گا۔ خطبوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا نا اکثر، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی آگ میں ہے، آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو گمراہیوں سے بچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی اسی گمراہی کا غم تھا کہ لوگ جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں، شرک اور بدعت میں پڑ گئے ہیں، اور افسوس اس بات کا تھا کہ لوگ اس قرآن کو مانتے کیوں نہیں، اس کتاب سے غافل کیوں ہیں، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر نہیں کریں گے، آخرت کی فکر نہیں ہوگی، صرف دنیا کی ہی فکر میں منمانیاں کرتے رہیں گے، تو آخرت میں خالی ہاتھ اور خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہر مبلغ کو، دین کی دعوت دینے والے کو، دین کا کام کرنے والے، قرآن اور حدیث پڑھانے سکھانے والے کو اس جیسی تڑپ ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس جیسی تڑپ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اسلام کا امبیسڈر ہے۔ وہ تو تھی ایک لیڈر کی بات آیت میں جو عوام الناس کو دین کی طرف بلاتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، لیکن ہم والدین کی حیثیت میں اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ایسی تڑپ ہمیں بھی لگنی چاہیے۔ ہمیں بھی کئی غم لگے رہتے ہیں، خود اپنے بچوں کے، گھر والوں کے غم، اپنے معاش کا غم لگا رہتا ہے کہ کہاں سے کمائیں گے، کیا کھائیں گے، گھر چلانے کی فکر، گھر کے کاموں کی فکر، گھر بنانے کی فکر۔ کبھی اس بات کا غم لگا رہتا ہے کہ بچے پڑھتے نہیں، ان کے کیریئر کا کیا ہوگا، فیوچر میں ان کی زندگی کا کیا ہوگا۔ کچھ کو شادی نہ ہونے کا غم ہوتا ہے، کسی اور کو بچے نہ ہونے کا غم، تو کسی کو بیماری کا غم ستاتا ہے۔ یعنی دنیا کا غم اور پریشانی ہر وقت محسوس کرتے ہیں، اور افسوس بھی دنیا کے کھونے کا ہی ہوتا ہے۔ آپ خود اینالائز کریں، ہم کن کاموں میں افسوس کرتے ہیں۔ فلاں نقصان ہو گیا، وہ مصیبت کھڑی ہو گئی، یا رکاوٹ آ گئی بیچ میں۔ اسی طرح کچھ لوگ افسوس کر کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جب ان کا کوئی عزیز ترین محبوب فیملی ممبر ان سے جدا ہو جائے۔ تو ہم غم اور فکر کرتے بھی ہیں تو دنیا کی،
افسوس بھی دنیا پر ہی ہوتا ہے، لیکن جو بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے وہ کب؟ قیامت کے دن، اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بالکل بے فکر ہو کر نہیں جیا جا سکتا، لیکن اس میں بیلنس ہونا چاہیے۔ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، خیر خواہی بھی ہو، لیکن اس قدر افسوس نہ ہو کہ ٹرانکولائزرز لینے کی نوبت آ جائے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ اگر بچے ایگزام میں فیل ہو جائیں، نوکری نہ ملے یا شادی نہ ہو تو ہم ان کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور اگر وہ نماز کے پابند نہ ہو، نماز نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، تو ہم ان کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کوئی غم یا افسوس اس پر؟ بچے اگر سیڑھیوں سے گرنے لگے، کسی الیکٹرک ساکٹ میں اپنی انگلی ڈالنے جائیں تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، بھاگ کر ان کو بچانے لگتے ہیں۔ لیکن اگر بے نمازی ہوں، شرکیہ کام کریں تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ جس کام کی وجہ سے اللہ روز قیامت انہیں آگ کے کنارے کھڑا کر دے گا، اس کام سے ہم انہیں نہیں بچاتے، ہم انہیں وہاں پر نہیں بچا پائیں گے، وہاں ان کو اللہ کے عذاب سے بچانا ممکن نہیں ہوگا۔ آج اس کی فکر کرنی ہوگی، آج پکا عزم کر لیں کہ میں اپنے بچوں کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک اور آخری بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ دین کا کام کرتے وقت لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بہت بے عزت کرتے، پتھر مار کر لہو لہان کر دیتے، نام بھی ایسے پکارتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ساحر کہہ کر پکارتے تھے، جادوگر، مجنون، دیوانہ کہتے، کاہن کہتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ان لوگوں کی ان باتوں سے نہیں، بے عزتی کی وجہ سے نہیں، لوگوں کی اس بے رخی کی وجہ سے دکھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر غمگین ہوتے تھے کہ یہ لوگ اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید چاہت تھی کہ لوگ کسی نہ کسی طرح ہدایت پا جائیں، شرک سے بچ جائیں اور قرآن پر عمل کرنے لگ جائیں، ورنہ یہ اللہ کے غیظ و غضب سے نہیں بچیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا کنسرن یہی تھا، جب تک آپ زندہ تھے آپ کی سب سے بڑی فکر یہی تھی، اور قیامت کے دن ہر کوئی اپنی ہی فکر میں مصروف ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا کہ صرف میں بچ جاؤں، کسی طرح جنت میں پہنچ جاؤں، اپنے حساب، اپنے اعمال کی فکر میں ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں یہ مجھ سے میری نیکیاں نہ چھین لے، یا میں نے جو ان کا حق مارا تھا دنیا میں تو وہ وصول نہ کر لے مجھ سے آج۔ ہر انسان اسی دھن میں ہوگا، صرف اپنی فکر ہوگی اور سوچے گا کہ دوسرا بھاڑ میں جائے، کہیں بھی جائے، بس میں بچ جاؤں آج۔ لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی سلامتی کی فکر ہوگی کہ میرا ہر امتی جنتی بن جائے۔ میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے امتیوں کے لیے۔ پل صراط پر جب اپنی امت گزر رہی ہوگی تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی سلم سلم کہہ رہے ہوں گے تاکہ اپنی امت صحیح سلامت پل صراط پار کر جائیں۔ امت محمد ہونے کے ناطے سے ہمیں قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اپنے نبی سے قیامت کے دن اس حال میں ملیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں، ہم پر غم اور افسوس نہ کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا سبب نہ بنے بلکہ نبی کی خوشی کا باعث، خوشی کا سبب بنے۔ اللہم آمین۔ چلیں آج کا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔